بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملوکر نکو نامی اندوختند، زپیشی نگاہ سیرت آموختند۔ بادشاہ اگر نیک نامی جمع کرتے ہیں، ملوک ملک کی جمع ہے، تو ملوک نیک نامی اندوختن جمع کرتے ہیں۔ کیسے جمع کرتے ہیں؟ زپیشی نگاہ سیرت آموختند، دیگر بادشاہوں کی سیرت کو سیکھتے ہیں اور ان کی روش پر چل کر کے بادشاہ نیک نامی جمع کرتے ہیں۔ ملوکر نیکو نامی اندوختن، بادشاہ اگلے بادشاہوں کی سیرتوں کو سیکھتے ہیں تو پھر نیک نامی جمع کرتے ہیں۔ تو در سیرت پادشاہی یہ خیش، سبق بردی از پادشاہ نے پیش۔ یعنی اور دیگر بادشاہوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ گزشتہ بادشاہوں کی سیرت کے ذریعے سے سیکھ کر اپنی بادشاہت کو، اپنی حکومت کو وہ چلاتے ہیں، لیکن اے بادشاہ، اے اتابک ابو بکر بن سعد زنگی، آپ کی بادشاہی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیرت بادشاہی میں اگلے بادشاہوں پر سبقت لے جا چکے ہو، کیونکہ ترکستان کے اکثر بادشاہ ظالم و جابر گزرے ہیں، اور اے اتابک ابو بکر بن سعد زنگی، آپ تو انصاف پر بادشاہ گزرے ہیں۔ تو کہا تو در سیرت پادشاہی یہ خیش، تو اپنی بادشاہی کی سیرت میں، تو اپنی بادشاہی کے طور طریقے میں، سبق بردی از پادشاہ نے پیش، اگلے بادشاہوں پر تو سبقت لے گیا ہے، تم سبقت لے گئے، اگلے بادشاہوں پر تم سبقت لے گئے۔ سکندر بدیوار روئین و سنگ، بکرد از جہاں راہ یاجوج تنگ۔ سکندر ذوالقرنین علیہ السلام نے پتھروں کی دیوار اور تانبا پگھلا کر کے، تانبا پگھلائی ہوئی دیوار کے ذریعے سے بکرد از جہاں راہ یاجوج تنگ، دنیا سے یاجوج کے راستے کو بند کر دیا۔ بدیوار روئین یعنی تانبے سے پگھلی ہوئی دیوار، وسنگ اور پتھر کی دیوار، تو پتھروں کی دیوار بنوائی اور تانبا پگھلا کر کے اس پر گویا کہ تانبا پگھلا کر کے ان پتھروں کا پلاسٹر کرا دیا۔ تو گویا کہ سکندر ذوالقرنین علیہ السلام نے تانبا اور پتھر اور تانبے سے پگھلائی ہوئی دیوار کے ذریعے دنیا سے یاجوج کے راستے کو بند کر دیا، تنگ کر دیا۔ ترا صد یاجوج کفر از زرست، نروئی چو دیوار اسکندرست۔ اور یاجوج کفر یعنی چنگیزی قوم کفار کے کچھ بادشاہ لوگ ان کے زمانے میں تھے۔ ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا، چنگیزی قوم کفار میں بادشاہ۔ تو یہ چنگیزی قوم بھی اسی یاجوج ماجوج کی طرح لوٹ مار کرتی، ظلم و جبر کرتی، جو حضرت اتابک ابو بکر بن سعد زنگی کے زمانے میں یہ چنگیزی قوم کفار کی جو لوٹ مار کی حرکت تھی، تو ان کا
ان لوگوں کا زمانہ عطابق ابو بکر بن سعد زنگی کے زمانے میں. تو عطابق ابو بکر بن سعد زنگی نے اس کی بھی دیوار کو چنوا دیا تھا، اس کے لوٹ مار کے بازار کو بند کر دیا تھا. تو اس کی طرف اشارہ فرمایا اس شعر میں، ترا صد یاجوج کفر زرست نروئی چو دیوار اسکندرست. یعنی تیرا قوم کفار کے یاجوج پر راہ کو بند کرنا وہ سونے سے ہے. نروئی چو دیوار اسکندرست، تیرا جو قوم کفار کے چنگیزی شرانگیز قوم پر دروازے کا بند کرنا یا دیوار کا کھینچنا سونے سے ہے، تانبے سے پگھلی ہوئی دیوار نہیں ہے جو حضرت سکندر ذوالقرنین کی دیوار کی طرح ہو. نروئی چو دیوار اسکندرست، یعنی وہ تانبے سے پگھلی ہوئی دیوار، تانبے سے پگھلی ہوئی رکاوٹ جو حضرت اسکندر ذوالقرنین کے دیوار کی طرح ہے وہ نہیں ہے. زباں آورے کاندری امن و داد سپاست نگویت زبان اشم باد. زباں آورے کاندری امن و داد، اس امن و انصاف کے زمانے میں اگر کوئی زبان باہر لائے، زباں آورے، اس امن و انصاف کے زمانے میں کوئی اگر زبان درازی کرے اور اس بادشاہ کا شکریہ ادا نہ کرے، سپاست نہ گوید، زبان درازی کرے اور بادشاہ کا شکر ادا نہ کرے، یا کوئی زباں آور سے مراد کوئی شاعر و فصیح اگر سپاست نہ گوید، تیری شکر گزاری نہ کرے، تیری شکر گزاری کے کلمات نہ کہے، زبانش مباد، خدا کرے کہ اس کی زبان ہی سلامت نہ رہے. زبانش مباد، اس کی زبان ہی سلامت نہ رہے. یعنی اس امن و انصاف کے زمانے میں اگر کوئی شاعر و فصیح شکر گزاری نہ کرے تو خدا کرے کہ اس کی زبان ہی سلامت نہ رہے. زہ بحر بخشائش و کانے جود کہ مستظہرند از وجودت وجود. زہ بحر بخشائش، کیا ہی خوب سخاوت کے سمندر ہیں اور سخاوت و کرم کے معدن ہیں. کان مانا معدن، جو کسی قیمتی چیز کی جو کان ہوتی ہے، جہاں کوئی ذخیرہ کیا جاتا ہے، ہیرے جواہرات کی کان یا سونے کی کان، جو خزانہ جہاں ہوتا ہے. تو کیا ہی خوب بخشش کا سمندر اور سخاوت و جود کا معدن ہے کہ از وجودت وجود، تیرے وجود ہی سے قوی پشت موجود ہیں، ظاہر ہیں. تیرے وجود ہی سے پشت قوی ظاہر ہیں، پشت قوی موجود ہیں. برو بینم اوصاف شاہ از حساب نگنجت دری تند میدان کتاب. بادشاہ کے کمالات و اوصاف میں بے شمار دیکھتا ہوں، حساب سے باہر دیکھتا ہوں، یعنی بے شمار دیکھتا ہوں. برو از حساب، حساب سے باہر، یعنی بادشاہ کے اوصاف کو میں حساب سے باہر دیکھتا ہوں، بے شمار دیکھتا ہوں. نگنجت دری تند میدان کتاب، جو بادشاہ کے اوصاف اس مختصر کتاب میں سما نہیں سکتے ہیں. تند میدان یعنی تیزی سے گزر جانے والا میدان. ظاہر سی بات ہے کہ
جو میدان چھوٹا ہوگا وہاں آدمی تیزی سے گزر جائے گا، تو اس چھوٹی سی کتاب میں بادشاہ کے اوصاف سما نہیں سکتے ہیں۔ گراں جملہ را سعدی املا کند، مگر دفتر دیگر انشا کند۔ اگر ان اوصاف، تمام کے تمام اوصاف کو اگر سعدی تحریر کرے، مگر دفتر دیگر انشا کند، شاید ایک دوسری کتاب تیار کر دے، لکھ دے۔ فرو مادم از شکر چندی کرم، ہما بہ کے دستے دعا گسترم۔ میں زیادہ شکر بجا لانے سے عاجز رہ گیا، اتنی کرم و سخاوت کا شکریہ بجا لانے سے میں عاجز رہ گیا۔ ہما بہ کے دستے دعا گسترم، یہی بہتر ہے کہ میں دعا کا ہاتھ پھیلاؤں۔ ہما بہ، یہی بہتر ہے کہ میں دعا کا ہاتھ پھیلاؤں، دستے دعا دراز کروں، میرے لیے بس یہی بہتر ہے۔ جہانت بکام و فلک یار باد، جہاں آفرینت نگہدار باد۔ جہانت بکام و فلک یار باد، جہان کا معنی دنیا، کام کا معنی ہے مقصد، فلک آسمان، اس کی جمع ہے افلاک۔ جو جہان کے بعد جو تا ہے وہ ترا کا مخفف ہے۔ اے جہاں بکامت و فلک یار باد، دنیا تیرے مقصد کے مطابق ہو گئے اور آسمان تیرا مددگار ہو گئے۔ دنیا تیرے مقصد کے مطابق ہو اور آسمان تیرا مددگار ہو۔ جہاں آفرینت، جہاں آفرین نگہدار باد، اللہ رب العزت تیرا محافظ ہو، تیرا نگہبان ہو۔ بلند اخترت عالم افروختہ، زوال اخترت دشمنت سوختہ۔ تیرا ستارہ قسمت، بلند اختر ستارہ قسمت، تیرا ستارہ قسمت بلند رہے، روشن و تابناک رہے، بلند رہے، افروختہ روشن و تابناک رہے۔ زوال اختر دشمنت سوختہ، زوال سوختہ، اور تیرے دشمن کا ستارہ قسمت زوال پذیر ہوئے۔ غم از گردش روزگارت مباد، وز اندیشہ بر دل غبارت مباد۔ تیرے دل پر گردش زمانہ کا غم نہ ہوئے، غم از گردش روزگارت مباد، خدا کرے کہ تجھے گردش ایام کا، گردش زمانے کا غم نہ ہو۔ وضع اندیشہ بر دل غبارت مباد، اور تیرے دل پر کوئی فکر و اندیشہ اور غم نہ ہو، کوئی رنج و کدورت کا غبار تیرے دل پر نہ رہے۔ وضع اندیشہ بر دل غبارت مباد، اے بر دلت تیرے دل پر رنج و کدورت کا کوئی غبار نہ ہوئے، نہ رہے۔ کہ بر خاطر پادشاہاں ہمیں پریشا کند خاطر عالمیں۔ بادشاہ کے دل پر کوئی رنج و غم، یہاں پر یہاں ہمیں، ہم کا معنی ہے غم، اور یا تاخیر کے طور پر، نکرہ کے طور پر، کہ بادشاہ کے دل پر، بادشاہوں کے دل پر کسی رنج و غم کا ہونا، یہ ایک عالم کو پریشان کرنے کے مانند ہے، ایک عالم کے دل کو
ایک بڑی دنیا کے دل کو پریشان کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بادشاہ ہی پریشان ہوں گے تو رعایا زیادہ پریشان ہو، بادشاہ کے ساتھ پریشانی لاحق ہوگی تو اس کی رعایا بھی پریشان ہوگی۔ دل و کشورت جمع معمور باد، زملکت پرا گندگی دور باد۔ تیرا دل مطمئن اور ملک آباد رہے، دل و کشورت، تیرا دل مطمئن اور تیرے ملک کی عمر لمبی ہو، تیری بادشاہت کی عمر لمبی ہو، معمور جسے عمر نواز دیا گیا ہو، تو اگر تیرا دل مطمئن اور تیرا ملک ہمیشہ رہے، تیرا کشور تیرا ملک آباد رہے، معمور باد آباد رہے، زملکت پرا گندگی دور باد، تیرے ملک سے انتشار و بدحالی دور رہے، دور ہو جائے۔ تنت باد پیوست چودی درست، بدن دے شرا دل چتد بیر سست، تیرا جسم ہمیشہ پیوستہ، ہمیشہ تنت تیرا جسم ہمیشہ تیرے دین کی طرح درست رہے، یعنی تو صحت و تنو مند رہے۔ بدن دیش را دل چو تدبیر سست، اور بدخواہ بدن دیش کا دل اور تدبیر دونوں کے دونوں سست ہوں۔ ضرورت بتائی دے حق شاد باد، دل و دین و اقلیمت آباد باد۔ ضرورت مانا باطن یعنی دل، تیرا دل بتائی دے حق تائید غیبی سے، تائید خدا بندی سے شاد باد یعنی آباد رہے، تیرا دل تیرا باطن خدا کی مدد سے شاد رہے، خوشحال رہے، دل اور دین اور تیرا ملک آباد رہے، دل و دین و اقلیمت آباد باد، دل اور دین اور تیرا ملک آباد رہے۔ جہاں آفری بر تو رحمت کا نیات، دیگر ہر چے گویم فسان است و باد۔ خدائے وحدہ لا شریک اللہ رب العزت تجھ پر رحمت نازل فرمائے، جہاں آفری بر تو، دنیا کا پیدا فرمانے والا یعنی اللہ رب العزت تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ بر تو رحمت کا ناد، کند کو دعا کے مقام پر کناد بولتے ہیں، یعنی تجھ پر رحمت نازل فرماتا رہے۔ دیگر ہر چے گویم فسانت و بات، اور دوسری جو بھی چیزیں میں کہوں، دوسری جو باتیں میں کہوں وہ سب بے اصل کہانی اور من گھڑت کہانیاں ہیں، ہوا ہے، بے حقیقت شے ہے، جو کچھ میں کہوں وہ من گھڑت کہانی اور ہوا ہے، بے حقیقت شے ہے۔ فسانہ کا معنی بے اصل کہانی اور بعد کا معنی ہوا یعنی بے حقیقت شے۔ حمینت بس از کردگار مجید کہ توفیق خیرت بود بر مزید۔ تیرے حق میں بس اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تیرے لیے یہی کافی ہے۔ حمینت بس اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تیرے لیے یہی کافی ہے کہ توفیق خیرت بود بر مزید، کہ تیرے لیے خیر کی توفیق بڑھتی رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہی کافی ہے کہ تیرے لیے خیر کی توفیق بڑھتی رہے۔ نرفت از جہاں سعد زنگی بدر کہ چوں تو خلف نام بردار کرد، چوں تو خلف نام بردار کرد، کیونکہ عطابک ابو بکر سعد زنگی کا بیٹا ہے۔
سات زنگی کا بیٹا ہے، تو کہا سات زنگی دنیا سے غم کی حالت میں نہ گیا، درد غم کے حال میں نہ گیا، سات زنگی دنیا سے درد و تکلیف اور غم کے ساتھ نہ گیا، جبکہ تجھ جیسا نام روشن کرنے والا اپنا جانشین چھوڑ گیا، کہ تجھ جیسے کو نام روشن کرنے والا اپنا جانشین کر گیا۔ عجب نیستی فرزا اصل پاک کہ جانش باوجست و جشمش بخاک، کہ اس اصل کی اس فرا پر، یعنی اس اصل کی اس شاخ پر کوئی تعجب نہیں ہے، اس اصل کی اس شاخ پر، اس شاخ کے اندر بھی کوئی عجب نہیں ہے، کہ جانش باوجست و جسمش بخاک، کہ اس اصل پاک کی جو جان ہے، اس اصل کی جو روح ہے وہ بلندی پر ہے، یعنی اعلی علیین بہشت اعلیٰ میں ہے، وہ جسمش بخاک، اور اس کا جسم مٹی میں ہے۔ خدایا برآ تربت نامدار بفضلت کے باران رحمت ببار، اے خدا اس نامور تربت پر، یعنی سات زنگی کی قبر مراد ہے، اس نامور تربت پر، اس مشہور و معروف قبر پر بفضلت، فضل خداوندی کی قسم، تیری رحمت برستی رہے، فضل خداوندی کی قسم، اس فضل خداوندی کی قسم جو خدا کا فضل تیرے لیے ثابت ہے، تو فضل خداوندی کی قسم کہ باران رحمت ببار، کہ رحمت کی بارش برستی رہے۔ اے خدا تیرے فضل کی قسم، اس نامور تربت پر باران رحمت نازل فرما، غرض سعد زنگی مثل ماند و یاد، فلک یا برے سعد ابو بکر باد، غرض سعد زنگی مثل ماند و یاد، فلک یا برے سعد ابو بکر باد۔ کہا اگر سات زنگی کی کہاوت، اگر سات زنگی کی تاریخی معاملات یاد رہے، فلک یاور سعد ابو بکر باد، یعنی اگر سات زنگی کا تذکرہ ضرب المثل اور تذکرہ جمیل کے طور پر سات زنگی گزر گیا، چلا گیا، اگر سات زنگی دنیا سے چلا گیا اور اس کا ذکر جمیل ہوتا رہے گا، سات زنگی ضرب المثل اور تذکار جمیل بن گیا، یعنی رحلت کر گیا، تو آسمان اس مبارک جانشین ابو بکر کا یار و مددگار رہے۔ غرض سات زنگی مثل ماند و یاد، یعنی سات زنگی کی کا یہ ضرب المثل ہی تو ہے، جو اس کا بیٹا ہے اپنے باپ کے نقش قدم پر ہے، تو کہا کہ اگر سات زنگی اگرچہ رحلت کر گیا، صرف اس کی یاد باقی رہ گئی نا، تو اب کیا کہا کہ اس مبارک جانشین ابو بکر کا آسمان یار و مددگار رہے۔